السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج جو میرے پاس دو سوال ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عامل ہے جس کے پاس جنات ہوں اور وہ میرے کان کے اندر کا آپریشن کریں، یعنی ان کے کان میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے علاج کروائے ہیں ٹھیک نہیں ہوا، تو کوئی ایسا عامل ہو یا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہو یا ایسا عمل ہو یا وظیفہ ہو کہ جس کے ذریعے سے جنات کان کے اندر جائیں اور میرے کان کا آپریشن کر کے مجھے ٹھیک کر دیں۔ اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ کے ممالک میں رہتے ہیں، آپ کی قرب و جوار میں کوئی ایسی مسجد یا مکتب نہیں جہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہو، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسکول آف قرآن آن لائن قرآن اکیڈمی یہ سہولت آپ کو گھر بیٹھے فراہم کرتی ہے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0092508345 یا ای میل پر رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، بہت سارے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں اور قریب میں جا کر مشاہدہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور سنا بھی بہت ہے اس قسم کے واقعات۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ سب ایک ڈھونگ ہوتا ہے، سب فراڈ ہوتا ہے۔ کوئی اس قسم کا چکر نہیں ہے کہ جنات کسی کے قابو میں ہوں اور وہ اس کی گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ ہسپتال ہے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، کسی نے اسپتال کھولی ہوتی ہے تو اس نے ڈاکٹر رکھے ہوتے ہیں، کوئی آپریشن کر رہا ہے، کوئی نرسیں ہیں، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ڈرپ لگا رہا ہے، کوئی دوائی دے رہا ہے، کوئی سرجری کر رہا ہے۔ تو اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی عامل ہو، اس کا ہسپتال ہو اور اس کے ہسپتال میں ڈاکٹر جو ہوں وہ جنات ہوں اور اس میں ماہر سرجری بھی ہوں اور آپریشن کرنے کے بھی ماہرین بھی ہوں، اور وہ سب اس کے تابع ہوں، اس کے آگے پابند ہوں، اور وہ ان جنات کے ذریعے ان کو بندے کے اندر داخل کر کے اس کا آپریشن کرے۔ اس قسم کا اگر چکر ہوتا تو یہ سارے اسپتال بند ہو جاتے، دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا دھندا بند ہو جاتا، سارے کلینک بند ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، اگر اس قسم کا چکر ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر اس قسم کا چکر ہے تو لوگوں نے کھولا ہوا ہے، لیکن سب فراڈ ہوتا ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر ٹھیک ہوتا، چار بندے بھی اگر ٹھیک ہو جاتے نا، چار بندے بھی اگر ٹھیک ہو جاتے تو میں کہتا ہوں یہ سارے اسپتال بند ہو جاتے، اور اس بندے کے پاس اتنا بڑی بلڈنگ ہوتی اور بڑا اس نے سسٹم کھولا ہوتا۔ آپ جا کے دیکھیں، جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا، انہوں نے جگہ جگہ چندہ باکس رکھے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ان کی جیبوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو وظائف ہیں ان کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور نفل پڑھ کے، صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو اسباب کے درجے میں جو علاج معالجہ ہے حکماء سے، ڈاکٹر حضرات سے، ہسپتالوں سے، اس کا آپ وہ کرتے رہیں اور ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے گا۔ اگلا جو سوال ہے جی، یہ ایک شخص ہیں، انہوں نے کچھ اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں ان کو جو وظائف ہیں وہ بھیجے میں نے، تو 10 منٹ کے بعد ان کا جواب آ گیا کہ یہ سارے وظائف جو ہے یہ میں کرتا ہوں اور کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ سب کچھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کچھ ان میں سے چیزیں کرتے ہوں گے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو کچھ میں نے آپ کو بھیجا تھا یہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ سب کچھ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے آپ روزانہ 1 رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو کیا آپ روزانہ پڑھتے ہیں 1 رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ؟ اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ کیا آپ یہ کہہ کر کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، گویا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں متقی ہوں اور تقوی کی زندگی میں نے اختیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ اس قسم کے مطلب ہمارا بھی ٹائم ضائع نہ کریں، ہمیں بھی اتنا مطلب ٹائم نہیں ہے کہ فضول میں آپ کو چیزیں بھیجیں اور آپ آگے سے اس کو پڑھیں ہی نہ، یا پڑھیں تو اس قسم کی سوالات کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ جو وظائف کر رہے ہیں، بالفرض اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک اللہ کی ذات نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ نماز پڑھیں آپ
ایک تو فرض نماز ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ صلاۃ حاجت، یہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز اور صبر، ٹھیک ہے نا، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو دوسری چیز جو ہے اللہ کی معیت جس سے نصیب ہوتی ہے وہ صبر ہے، اللہ کا ساتھ جس سے نصیب ہوتا ہے وہ صبر ہے۔ اب صبر کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ مشکلات جو ہوتی ہیں ان کا بھی ایک پیریڈ، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ کسی پر 1 مہینہ مشکلات آتی ہیں، کسی پر 1 سال، اور کسی پر 10 سال مشکلات کا وقت گزرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، آخر کار وہ وقت گزر جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اس کا گویا کہ وہ امتحان حال میں داخل ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ تو جس پر کوئی مشکل حالات آئے ہوئے ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ یہ سمجھ لے کہ میں امتحان حال میں داخل ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس امتحان حال میں نے کتنا رہنا ہے؟ جیسے امتحان حال میں کبھی کسی کا پیپر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ اس امتحان حال میں جو اللہ نے مجھے داخل کیا ہے، اب جو میری آزمائش اور امتحان شروع ہے، اس میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ 1 مہینہ رہنا ہے، 1 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ہماری آزمائش شروع ہو چکی ہے، اب ہم نے اس آزمائش کے دنوں میں وہ رویہ، وہ طریقہ، وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ہمیں اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو۔ اگر ہم اس امتحان کے دنوں میں، آزمائش کے دنوں میں ٹریک سے اتر گئے، ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلے گئے، صبر کے راستے سے ہٹ کر بے صبری کے راستے پر چلے گئے، شکر گزاری کے راستے سے ہٹ کر ناشکری کے راستے پر چلے گئے، تو یہی ہمارے امتحان میں فیل اور ناکام ہونا جو ہے یہ ثابت ہوگا، اور پھر ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات جو ہیں مزید بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے صبر بھی ایک علاج ہوتا ہے، صبر بھی کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔